السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین ثم آمین۔ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اے لوگو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ تمام جہان کے لیے آیا ہے، تو اس سے کوئی بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے اور اس میں ہر ایک کی ہدایت کا راستہ موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی کہ جس نے جو ہمارا بنانے والا ہے اس کی عبادت کرو، اور ان کی عبادت نہ کرو جن کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی کہ دوسرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، بتوں کی پوجا مت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی پارٹنرز مت بناؤ۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، عذاب سے۔ تو ہر چیز کا کیا حل بتایا گیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو، اسی میں سب فائدے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ رب العزت نے ہمیں بنایا اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے ہر قسم کی ضروریات، آسائشیں بھی مہیا کر دی۔ زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، اور آسمان سے جو پانی برستا ہے، جو بارش برستی ہے، اس سے پوری زندگی ہماری سیراب ہو جاتی ہے، اس سے ہم سبزیاں، پھل، فروٹ، ہر اناج حاصل کرتے ہیں، اور پانی ہی زندگی ہے جو رب تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے نازل فرمایا۔ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیج کر بس چھوڑ نہیں دیا، اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج کر ہماری ضرورت کی ہر چیز کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ، یہ سب جاننے کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں صرف مانگنا بھی رب ہی سے چاہیے، ہمیں ادھر ادھر جا کر لوگوں سے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں اولاد دے دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے ہر چیز، اور وہی قادر مطلق ہے، وہی وہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور وہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے۔ تو ہمیں اس کی صرف عبادت ہی نہیں کرنی، اس کو اپنا سب کچھ ماننا ہے، اور جب ہم اس کو ہی اپنا سب کچھ مانیں گے تو ہم صرف اسی سے ہی مدد بھی طلب کریں گے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ میرے بندے میرے ہی در پر رہیں، مجھ سے جڑ کر رہیں، مجھ سے مانگیں تو صحیح، پھر دیکھیں میں کتنا دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو
تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں پھر بھی شک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی پارٹنرز ہیں، اس کے اور بھی شریک ہیں، یا یہ قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، اگر تمہیں اب بھی شک ہے تو تم تو اس قرآن جیسی صرف ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کسی کو بلا نہیں سکتے، کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے. تم اپنے جو بھی سپورٹرز تمہارے ہیں، تمہارے جو بھی مددگار ہیں، تم جس سے بھی ہیلپ لینا چاہتے ہو تم ان کو بلا لو اور ان سے مشورہ اور مدد مانگ لو اور اس جیسی ایک صورت بنا لو. لیکن آج تک ایسے کوئی نہیں کر سکا اور آئندہ قیامت تک ایسا کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی کلام کوئی نہیں لکھ سکتا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی نیکسٹ آیا میں بتا دیا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکے اور مجھے بتائے کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے تو پھر تم اس کو مان لو، سچ مان لو کہ یہی سچ ہے، تو اس کی طرف پلٹ آؤ، اس سے ہدایت حاصل کرو اور پھر آگ سے بچو، جہنم سے بچو. جس جہنم میں کس نے جانا ہے؟ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. پتھر کے بت بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری آیت میں بتایا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے. سورہ الانبیاء آیہ نمبر 98. تو جن جو بت خود ہاتھوں سے تراش کر پھر اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو تو وہ بھی، اور جو ان کی عبادت کرنے والے اور جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں ان کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، تو اس سے بچو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو گناہگاروں اور کافروں کی بات کرنے کے بعد، ان کو تنبیہ کرنے کے بعد، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ایمان لے آئے ہیں تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں. ہم مسلمان تو ہیں لیکن کیا ہمارا عمل بھی مسلمانوں والا ہے؟ ہمیں اس چیز کو ہمیشہ اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، از اٹ انف؟ تو یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے جنت کی خوشخبری جاننے کے لیے، جنت کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جنتیوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا خوشخبری دے دو، ان کو جنت کی خوشخبری دے دو. جنت جو بہت ہی خوبصورت ہے، جس کے اندر پھل پھول درخت ہرے بھرے گارڈن کی طرح، ہرے بھرے باغ کی طرح، مہکتے ہوئے پھولوں سے بھرے گلاب کی طرح، اس طرح ہے جنت. اور اس کے اندر نہریں بہتی ہیں اور اس کے اندر ایسے پھل لگے ہوں گے کہ آپ یوں کر کے توڑ کر اور اس کو کھا لیں. سبحان اللہ. درخت سے پھل توڑ کر کھانے کا ایک مزہ ہی اور بہت مختلف ہوتا ہے. ہم دنیا جہان کے پھل کھاتے رہیں لیکن جو پھل ہم خود درخت سے اتار کے کھائیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جنت میں ایسے
درخت ہوں گے کہ ہماری ریچ میں ہوں گے، ہمیں کوئی اچھلنا کودنا یا سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ہم جب جو چاہیں گے ہم ایسے کر کے اس کو اتاریں گے اور کھا لیں گے. سبحان اللہ. تو جنت جو ہے وہ ہماری، اس میں ہر طرح کا رزق ہوگا. اور جب ان کو جب کبھی وہ پھل ان کو دیے جائیں گے تو وہ ملتے جلتے ہوں گے. اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ جو بھی جنت میں جو پھل ہوں گے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے دیکھنے میں، یا پھر یہ کہ جو اس دنیا میں ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں اس سے ملتے جلتے جو ہیں پھل وہاں پر موجود ہوں گے. لیکن ذائقہ ان کا اتنا اچھا ہوگا کہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ کتنا اچھا ذائقہ ہوگا. ان پھلوں سے بہت زیادہ مختلف اور بہت ہی عمدہ اچھا ذائقہ ہوگا. ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ان کو صرف پھل فروٹ اور بہت اچھے سینری اور یہ سب کچھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کا ہم سفر بھی ان کو ساتھ دیا جائے گا. اور وہ کون ہوگا؟ بہت صاف ستھرے پاکیزہ، مردوں کے لیے پاکیزہ اور خوبصورت عورتیں، صاف ستھری اور ایمان والی، اور اسی طرح عورتوں کے لیے خوبصورت ایمان والے صاف ستھرے مرد. صفائی نصف ایمان ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان جنتیوں کی خوبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا بات بیان کی کہ وہ پاکیزہ ہوں گی، بہت صاف ستھری رہنے والی ہوں گی اور ہوں گے ستھری، اور وہ جنتوں میں، اور اس جنتوں میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر بات مان لیتے ہیں. ایمان والے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو ٹھیک کہا، سچ کہا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو ماننا ہی نہیں چاہتے، اس پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ تنقید برائے تنقید کرتے رہتے ہیں اور بے مقصد سی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مچھر کی مثال اللہ نے دے دی، تو یہ کیسی مثال اللہ نے دی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شرماتا نہیں ہوں، مچھر کو بھی میں نے تخلیق کیا ہے، اور اس دنیا میں ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. کوئی بھی چیز بنا مقصد کے اس دنیا میں نہیں آئی. تو ہر چیز کا مقصد ہے، اس کے بھی اپنے مقاصد ہیں، اور اس کو میں اس کی مثال جب میں کسی چیز، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کی اگزامپل دے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی مثال دے سکتے ہیں. تو اس سے کیا، یہ ایک ٹیسٹ ہے، صرف یہ ایک امتحان ہے صرف، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس کو مان کر، اللہ کی بات مان کر، وہ ایمان میں اور بڑھ جائیں گے، ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا. اور جو نہ ماننے والے ہیں، ڈس بلیورز ہیں، ان کا جو ہے ایمان اور کمزور ہو جائے گا. اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ جو خود اس راہ پر چلنا ہی نہ چاہیں تو ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم گمراہی میں بھٹکتے رہو. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ عہد کون سا ہے؟ عہد الست،
ایک عام عہد بھی لیا جا سکتا ہے، مقصد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں احکامات دیے، اور ہم نے ایمان، جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارا عہد ہو گیا اللہ سے کہ ہاں ہم تیری ہر بات مانتے، اور پھر ہم اس کو نعوذ باللہ نہ مانیں. یا عہد الست بھی کہا جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ان کی ارواح کو، روحوں کو پیدا کیا، تو ان سے ایک وعدہ لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم سب نے یہی کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے عہد دیا. تو اگر دنیا میں آج آ کر ہم اس عہد کو توڑ دیں تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے، یہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیں. اور جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، تو ان سے رشتے کاٹنے نہیں چاہیے، ان سے بھی جوڑ کے رکھنے چاہیے، اور زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے. اگر ایسا کریں گے تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ تم اللہ کا کفر کر کیسے سکتے ہو؟ تم اس کے ہونے کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جب تم تھے ہی نہیں گئے. ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ تو جب ہم تھے ہی نہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر وہی اس کو مار ڈالے گا، اور پھر قیامت کے دن اس کو دوبارہ سے اٹھا دے گا، اس کو دوبارہ سے زندگی دے گا، اور پھر ہم سب نے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو پھر ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے اٹھا لے گا، کیسے دوبارہ سے مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے گا؟ جیسے اس نے پہلی دفعہ ہمیں پیدا کیا، وہ اس پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. تو اسی نے ہمیں پہلی دفعہ زندگی دی جب ہم کہیں نہیں تھے، اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں زندگی دی، اور دوبارہ بھی وہی زندہ کرنے والا ہے. وہ رب العظیم، رب عرش عظیم ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. اور جب مرنے لگتا ہے کوئی، تو اس کو بھی کوئی موت سے نہیں بچا سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی امیر بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. جب موت آتی ہے تو موت برحق ہے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کریں، ہم اس دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں، صرف ایک آزمائش کے لیے، ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے لوٹ کر رب العالمین کی طرف جانا ہے، اور اس کو راضی کرنے کی کوشش اس دنیا میں ہم نے کرنی ہے. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، وہ رب ہم سے راضی ہو جائے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھا مسلمان بنائے، اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین، ہم گنہگار اور بہت کمزور ہیں، تو اس نیک مقصد میں ہمارا حامی و ناصر رہنا. یا رب العالمین، ہمیں اس قرآن کی اچھی سمجھ عطا فرماؤ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. یا رب العالمین، میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، میری مدد کرنا، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو. یا اللہ، مجھے شیطان مردود سے ہمیشہ محفوظ رکھنا. جو چند لوگ مجھے سنتے ہیں، میری بات ان کے دل پر اثر کرے. یا رب العالمین، اس سب کو ہماری ہدایت کا راستہ اور ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے اگلے سفر آسان فرما دے، اور جو لوگ بھی اس کو سنتے ہیں ان کو اس کا نیک اجر عطا فرما، اور ہم سب کی سب مشکلیں آسان فرما. بے شک تو مالک ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، سب سے مہربان، نہایت رحم کرنے والا. آمین ثم آمین. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی آیات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.